ایک بہت بدصورت عورت تھی, نہیں ایک بڑی خوبصورت عورت تھی, اس کا شوہر تھا بہت ہی بدصورت, شاعر تھا, فرزدق نام تھا غالباً اس کا. تو لڑکی بڑی خوبصورت تھی اور میاں کیا تھا, بہت بدصورت. تو وہ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم دونوں جنتی ہیں. عورت یہ کہنا چاہتی تھی کہ تمہاری شکل اچھی نہیں ہے, لیکن بیچاری شوہر کے احترام میں بہت دنوں سے کہہ نہیں پا رہی تھی. یہ کہنا کیوں چاہتی تھی؟ یہ بتانے کے لیے کہ میری ہمت ہے جو میں تمہیں برداشت کر رہی ہوں, ٹھیک ہے نا, لہٰذا میری خامیوں کو بھی برداشت کیا کرو. لیکن اگر وہ یوں کہتی تم شکل کی اچھی نہیں ہو تو وہ ظاہر ہے اور بدصورتی پہ اتر آتا وہ اور ٹیڑھی میڑھی شکلیں بنا لیتا. تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم دونوں جنتی ہیں. اس نے کہا ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کی آپ نے, مجھے بھی جنتی کہا, اپنے آپ کو بھی جنتی کہا, بڑی زبردست بات ہو گئی. اس نے کہا اس کی وجہ کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو میں تمہیں دیکھ کے صبر کرتی ہوں, تم مجھے دیکھ کے شکر کرتے ہو. اور قرآن میں آتا ہے کہ صبر کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے. اور کیسی ہوشیار لڑکی تھی دیکھو, سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی. وہ فرزدق شاعر تھا نا, وہ ایک دفعہ ایک خاتون آئی, اس بیچارے کی جب شادی نہیں ہوئی تو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا تھا, اس بصورت بہت تھا. ایک خوبصورت خاتون آئی, اس نے فرزدق کو ایسے کر کے اشارہ کیا, بولی ادھر آؤ. یہ بڑا خوش ہو گیا, بھائی چلو ابھی کوئی لفٹ کرانے والا نہیں. اسے لے کر دکان پہ چلی گئی. وہ بڑا خوش کہ بھائی شاید شاپنگ کرا رہی ہو مجھے. دکان پہ جا کے دکاندار سے بولا ایسا, یہ کہہ کے چلی گئی. تو یہ فرزدق نے دکاندار سے پوچھا بھائی یہ کیا کہانی ہے؟ اس نے کہا اس نے مجھے کہا تھا شیطان کی تصویر بنا دو. تو میں نے کہا بھائی محترمہ میں نے تو شیطان کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, شیطان کیسا ہوتا ہے کیا وہ بتا ہی نہیں. تو یہ بازار میں تلاش کر رہی تھی کوئی شیطان کی شکل کا ملے, تو یہ آپ کو لے کر آئی, مجھے ایسا بنا. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو جن کا کوئی سرے سے مقصد ہی نہ ہو وہ سفر ہی کو مقصد سمجھیں, وہ ڈپریشن کے مریض بولو بھائی بنیں گے. وہ پھر سکون, ان کو جو جتنا ملے گا اس کو کم سمجھیں گے, جتنا ملے گا. کیونکہ ان کو اگر صبح آپ نے ناشتے میں انڈے پراٹھے کھلا دیے, وہ کہیں گے یار اس سے بھی ہائی لیول کا ناشتہ دنیا میں ہوتا ہے. آپ نے اس کو اگر ایسا گھر دے دیا جس میں گرمی سردی سے حفاظت ہو گئی, وہ کہے گھر یہ کیا گھر ہے, گھر تو زرداری کا تھا, گھر تو مسلم لیگ نون والوں کے گھر ہوتے ہیں, گھر تو ایسے ہوتے ہیں, گھر تو وہ ہوتے ہیں تو سعودی عرب کے بادشاہوں کے محلات ہیں, کیا جھوپڑا کیا گھر, کیا 120 گز کا گھر, یہ کوئی گھر ہے؟ کیونکہ اس کا مقصد ہی تفریح ہے, تو وہ سوچ سوچ کے پاگل ہوتا ہے. اس کو آپ شراب کباب پلا دیں کر دیں تو اور دیکھو شرابی کی بریکیں فیل ہوتی ہیں, اور پیتا ہے اور پیتا, مر جاتا ہے, جگر خراب ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے اس. تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ایک شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. متنبی ایک شاعر گزرا, اس نے کہا ما قضى احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. بڑا عجیب شاعر تھا, بڑی پیاری بات کہہ گیا. اس نے کہا دنیا میں کوئی ایسا شخص گزرا ہی نہیں ہے جس نے اس دنیا میں اپنی ساری خواہشات پوری کر لی ہوں. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی لوگوں کو تو بڑی بڑی خواہشات پوری کر کے گئے ہیں. اس کا اگلے مصرے میں جواب دیا لن انتهى عرب الا الى عربی. ایک خواہش جب پوری ہوتی ہے تو وہ ہزاروں انڈے بچے پیدا کر کے جاتی ہے. وہ نہیں آ رہی بات. ایک خواہش جب پوری ہو گئی نا آپ کی تو آپ سکون میں نہیں آتے, وقتی ریلیکس ہو جاتے ہیں, پھر اس سے زیادہ مزید خواہشات پیدا ہو جاتے اور چاہتا ہے کہ اور بھی مزے کی زندگی گزرے. تبھی تو گوروں کو دیکھو وہ انٹرٹینمنٹ کے کیسے کیسے طریقے تلاش کرتے ہیں. یار اب یہ والا بھی انٹرٹینمنٹ جو ہے نا یہ پرانی ہو گئی, کوئی نیا طریقہ ایجاد کرو جس سے اور زندگی مزے کی گزرے. پھر وہ عجیب عجیب باولی شکلیں بنا کے لے آتے ہیں, سر پہ کٹورا رکھ کے بال کٹا کے لے آئے. کیوں بھائی؟ تاکہ میں عجیب سا لگوں, دیکھنے میں عجیب سا لگوں گا تو لوگ بولیں گے بھائی عجیب سا لگ رہا ہے, اس کا اپنا مزہ ہے بھائی. کچھ کرے بائکوں کے پیچھے لکھا ہوا ہے موسٹ وانٹیڈ. جو موسٹ وانٹیڈ ہوتا ہے وہ اپنی بائک کے پیچھے لکھتا ہے, لیکن لکھا ہوا ہے تاکہ میں عجیب سا لگوں, پولیس میرے پیچھے بھاگے اور میں پکڑا جاؤں. اس کا اپنا مزہ ہے بھائی, پولیس بھاگ رہی ہے. کسی نے لکھا ہوا میں شیطان کا بندہ ہوں. بھائی اللہ کے بندے تو عبداللہ تو سبھی لکھتے ہیں, ہم کیا لکھ رہے ہیں؟ شیطان کا بندہ. لوگ مڑ مڑ کے دیکھیں گے تو عجیب عجیب وہ اسٹائل بنا رہے ہیں, بالوں کی کٹنگ, کچھ چوہا اسٹائل, جنگلی چوہے کے بال بنا لیے. پھر خواتین کی حالت بھی یہی ہے, ناخن بڑھا رہی ہیں, آئی بروز فیشن کے میں دیکھنے میں اچھی تو لگ رہی ہوں, بہت زیادہ اچھی لگوں میں کسی طریقے سے, اتنی اچھی لگوں کہ کمر غائب ہو جائے. ایجنسیاں تلاش کریں کمر, CID والوں کو بھی نہ ملے. وہ ایک میں YouTube پہ کلپ دیکھ رہا تھا, اس پہ کسی نے جو ہے نا وہ بتایا کہ بھائی یہ فیٹ کو ختم کرنے کا طریقہ. تو لوگ بڑے مزاحیہ وہ بھی کرتے ہیں نا. تو YouTube کی جو معلومات ہیں اوتھینٹک نہیں ہوتی. وہ کوئی جاہل 2 نمبر حکیم تھا, اس نے پتہ نہیں کیا نسخہ بتایا کہ بھائی اتنی مقدار میں آپ یہ سفوف کھا لیں, جبکہ مجھے بھی پتا تھا کہ یہ سفوف وہ جو کوئی اجوائن تھی یا پتہ نہیں کیا چیز تھی, وہ اتنی مقدار میں کھائیں گے تو غائب ہو جائیں گے آپ. لیکن اس نے لکھ دیا. تو نیچے کسی نے لکھا بھائی اس سے ایسا تو نہیں کہ کمر غائب ہی ہو جائے گی, یہ جو آپ طریقہ بتا رہے ہو اس سے تو آدمی غائب ہو جائے گا.
تو ایسے ایسے نسخے استعمال کیے جا رہے ہیں یوٹیوب پہ دیکھ دیکھ کے, گوگل پہ سرچ کر کے, یہ کر لیں کسی طرح, یوں کر لیں, یوں کر لیں کسی طرح, تو وہ سلم اسمارٹ بھی ہو جاتے ہیں مگر دماغی توازن خراب ہے. تو ایسی صحت کا کیا کرنا ہے جس سے دماغی آپ کا خراب ہو جائے؟ کتنی اچھی زندگی پہ صحت بنانے کی کوشش کرو, بن گئی ٹھیک ہے, نہیں بنی تو بھی ٹھیک ہے, کیا خیال ہے؟ W11 میں سیٹ مل گئی ٹھیک ہے, نہیں تو پائیدان پہ سفر کر کے چلے جائیں گے. تو یہ والی جب لائف اسٹائل ہوتا ہے, ٹینشن فری زندگی گزرتی ہے. لیکن یہ لائف اسٹائل انہی لوگوں کا ہوگا جو دنیا کو مقصد نہیں بناتے, جنت کو مقصد بناتے ہیں, اللہ کی رضا کو مقصد بناتے ہیں. اللہ ہمیں اپنا قبلہ صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.